السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ کینیڈا کو سبسڈی دینے کے لیے کیوں سینکڑوں ارب ڈالر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کینیڈا کی بنائی گئی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سبسڈی کے بغیر کینیڈا کا ایک قابل عمل ملک کے طور پر وجود ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کے پاس لامحدود توانائی ہے، اپنی کاریں خود بنانی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کی خواہش کا اظہار۔ کہا، کینیڈا کو ہماری 51ویں ریاست بننا چاہیے۔ کینیڈا کے عوام کو بہتر فوجی تحفظ دیں گے، ٹیکس بھی کم ادا کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ محصولات میں اضافے سے کچھ تکالیف ہوں گی مگر نتائج شاندار ہوں گے۔ یہ امریکہ کا سنہری دور ہوگا۔ ہم امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ امریکہ کے معاملات اب عقل مند ہاتھوں میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ کینیڈا کو سبسڈی دینے کے لیے کیوں سینکڑوں ارب ڈالر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کینیڈا کی بنائی گئی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سبسڈی کے بغیر کینیڈا کا ایک قابل عمل ملک کے طور پر وجود ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کے پاس لامحدود توانائی ہے، اپنی کاریں خود بنانی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کی خواہش کا اظہار۔ کہا کہ کینیڈا کو ہماری 51ویں ریاست بننا چاہیے۔ کینیڈا کے عوام کو بہتر فوجی تحفظ دیں گے، ٹیکس بھی کم ادا کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا، محصولات میں اضافے سے کچھ تکالیف ہوں گی مگر نتائج شاندار ہوں گے۔ یہ امریکہ کا سنہری دور ہوگا۔ ہم امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ ٹرمپ نے ٹیرف بل کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ ٹیرف پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے سرحدی حفاظت کو بڑھانے اور غیر قانونی منشیات کی پیداوار سے نمٹنے پر گفتگو کی ہے۔ گفتگو کے دوران تجارتی تعلقات سمیت مشترکہ مفادات کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈا اور میکسیکو کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرف بل کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ ٹیرف پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے سرحدی حفاظت کو بڑھانے اور غیر قانونی منشیات کی پیداوار سے نمٹنے پر گفتگو کی ہے۔ پاناما کے صدر سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاناما سٹی میں ملاقات ہوئی ہے۔ مارکو روبیو سے پاناما کینال کے قریب چینی بندرگاہوں کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاناما کینال پر چین کا اثر و رسوخ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق امریکہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پاناما کینال ہمارے زیر انتظام رہے گا۔ صدر پاناما کی جانب سے کہا گیا، غیر قانونی تارکین سے نپٹنے کے لیے امریکہ کو ہوائی اڈا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ شراب ریشم پر پاناما اور چین کے درمیان معاہدہ جلد ختم کیا جا سکتا ہے۔ صدر کی جانب سے یہ کہا گیا، پاناما کے صدر سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاناما سٹی میں ملاقات ہوئی ہے۔ مارکو روبیو سے پاناما کینال کے قریب چینی بندرگاہوں کے معاملے پر بات چیت کی گئی۔ پاناما کینال پر چین کا اثر و رسوخ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ پاناما کینال ہمارے زیر انتظام رہے گا۔ صدر پاناما جوزورال۔ اسرائیل اور حماس جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے فوری مذاکرات شروع کریں۔ دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات کا آغاز معاہدے کے 16 دن بعد ہونا تھا۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن کی قطر میں ترک ہم منصب خاقان فیضان کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 3 مراحل پر محیط جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 19 جنوری سے شروع ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکی دورے کے بعد دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات میں حصہ لینے کا اعلان۔ اسرائیل اور حماس جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے فوری مذاکرات شروع کریں۔ دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات کا آغاز معاہدے کے 16 دن بعد ہونا تھا۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن کی قطر میں ترک ہم منصب خاقان فیضان کے ساتھ پریس کانفرنس۔ اسرائیل و حماس کے درمیان 3 مراحل پر محیط جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 19 جنوری سے شروع ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کے لیے ججز کا نیا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا ہے۔ لاہور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز بھی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ رپورٹ میں دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے 13 جج دستیاب ہوں گے۔ ٹرانسفر ہو کر آنے والے 3 جج بھی مقدمات کی سماعت کریں گے۔ جسٹس سمن رفت امتیاز 7 فروری کو دستیاب نہیں ہوں۔ روسٹر کے مطابق 3 فروری سے 7 فروری تک 6 ڈویژن بینچ جبکہ 13 سنگل بینچ مقدمات کی سماعت کریں گے۔ پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق
और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीजन बेंच नए ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू पर मुश्तमिल होगा। तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल होगा। चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज का डिवीजन बेंच सिर्फ 7 फरवरी को दस्तयाब नहीं होगा। पांचवा डिवीजन बेंच जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगा। छठा डिवीजन बेंच जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। चीफ जस्टिस की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने ड्यूटी रोस्टर जारी किया। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी का यह कहना है कि जजेस के तबादले बदनीयती पर मबनी है। इस इकदाम से जुडिशरी मजीद तकसीम होगी। वकला इस अमल की भरपूर मुखालफत करेंगे। मुल्कगीर कन्वेंशन का इनकाद होगा। इस्लामाबाद में आज वकला की मुकम्मल हड़ताल होगी। कोई वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफ़र्स की मजम्मत करती है, बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिमिसेस G11-4 में इस्लामाबाद बार काउंसिल के ज़ेरे तमाम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की कोलैबोरेशन से हम एक अजीमुशान कन्वेंशन मुनक्कद करने जा रहे हैं। उन 16 जजेस को जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, वो उसका फैसला करें। और हम मुतालबा करते हैं जुडिशल कमीशन को कि वो जो इजलास करने जा रहे हैं 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की एलिवेशन के हवाले से फिल 4 ये जो इजलास है इसको मुलतवी कर दे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि क्या आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आईने पाकिस्तान की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है? अगर हाँ तो क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? सदर हाई कोर्ट के किसी भी जज का तबादला एक हाई कोर्ट के दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। इसके लिए मुतलका जज की मर्जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत ज़रूरी है। इस वाज़ेह आईनी शिक को तरजीह दें या किसी ख़त को तरजीह दें। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि जब तक हामिद खान वकीलों की क़यादत करेंगे वकला तहरीक नहीं चल सकती। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का यह कहना था कि इनडायरेक्ट मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे। शेख वक्कास ने आतिफ खान और चौधरी मुलाकात में कमेंट करके छुट्टी बात की। अभी तक वकला की तरफ से कोई इम्प्रेसिव स्टैंड तो सामने नहीं आया। जो इस वक्त लीडरशिप है, फॉर एग्जांपल जो हामिद खान वगैरह हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं कि बार का हर इलेक्शन हार रहे हैं। ये मुज़ाकरात तो दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसमें तो देखिए मुज़ाकरात इनडायरेक्ट शुरू हों या डायरेक्ट शुरू हों, मुज़ाकरात तो जो है ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज ने मुज़ाकरात ही करने हैं। और मेरे ख्याल में अभी बरह रास्त मुज़ाकरात की जरूरत भी नहीं है, इनडायरेक्ट मुज़ाकरात होने चाहिए। ये तो ऐसी ही बात है ना जी, ये तो ऐसी ही बात है। कोई अगर सामने से वॉक करते हुए कोई सामने आदमी आ जाए तो क्या आप करेंगे? बात मुलाकात ही होगी ना। ऐसे ही ये तो मुतास अकरम ने छोटी बातें करते हैं, वो खुद भी किस से नहीं मिलते हैं।